اور لعنت کے حوالے سے خدا کی برکت کیا ہے؟ خدا کی برکت جس شخص پر ٹھہر جاتی ہے وہ شخص اور ہی طرح کا شخص بن جاتا ہے۔ ذرا غور سے یہ باتیں سنیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں اور خدا کی برکتوں کو حاصل کریں۔ اور لعنت جس پر ٹھہر جاتی ہے، آپ نے پہلے بھی سنا، وہ زمین کی نیچر چینج کر دیتی ہے۔ زمین اپنا حاصل دینا چھوڑ دیتی ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے برکت رکھی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم اپنی برکت سے خالی رہ جاتے ہیں، ہم ان کی طرف بڑھیں گے۔ سو آئیں خدا کی ان باتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یرمیہ میں 48ویں باب میں 10ویں آیت پڑھیں گے۔ جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، ملعون۔ آمین۔ جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور اپنی تلوار خون ریزی سے باز رکھتا ہے، ملعون ہے۔ ملعون کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا، جس پر لعنت ٹھہر جاتی ہے۔ کلام میں سے ہم نے سیکھا، جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، ملعون ہے۔ خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرتا۔ کام کرتا ہے۔ کام کون کرتا ہے؟ خدا کا کام کون کر سکتا ہے؟ خدا کے لوگ ہی کرتے ہیں۔ خدا کے فرزند، خدا کے بیٹیاں بیٹی کرتے ہیں۔ اور ہر ایک شخص جس نے کو قبول کیا ہے، یقیناً وہ خدا کا خادم ہے۔ بے شک وہ پاسٹر نہیں ہے، بے شک وہ ایلڈر نہیں ہے، ڈیکن نہیں ہے، چرچ کا خزانچی نہیں ہے، پرستار نہیں ہے، سب سے پیچھے بیٹھتا ہے تو بھی وہ بیٹا ہے، تو پھر وہ خدا کا خادم بھی ہے۔ خدمت اس کے پاس ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ ہر ایک وہ شخص جسے نجات مل گئی ہے، وہ خدا کے گھرانے کا شخص ہے، خدا کے خاندان کا شخص ہے۔ اور جب وہ خدا کے خاندان کا فرزند ہے تو ہر گھرانے کے فرزند کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے کام کرے، محنت کرے۔ کیا کوئی گھرانہ خوش ہے کہ اس کے 4 بچے ہیں، 4 بیٹے ہوں، کسی گھرانے میں 4 بیٹے ہوں، 3 کام کرتے ہوں لیکن ایک کچھ بھی نہ کرتا ہو، تو کیا وہ خوش ہوتے ہیں؟ خوش نہیں ہوتے، پریشان ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح خدا کے خاندان کے لوگ جنہیں نجات ملی ہے، جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے اور وہ مسیحی ہو چکے ہیں، چاہے وہ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے یا غیر قوم سے آئے ہوا ہے، تو وہ خدا کا خادم ہے۔ کوئی نہ کوئی خدمت خدا اس سے ضرور ہی لینا چاہتا ہے، چھوٹا کام یا بڑا کام۔ خدا کے سامنے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔
بڑے کام یا چھوٹے کام ہمارے سامنے ہیں، خدا کے سامنے سب ایکول ہیں. خدا سب سے پیار کرتا ہے. جو خدمت آپ کے سپرد ہوئی ہے اس کو کتنی وفاداری کے ساتھ کرتے ہیں. جتنی آپ وفاداری سے کرتے ہیں برکت حاصل کریں گے. اگر کوئی لاپرواہی سے کرتا ہے، سنتے ہیں، اگر کوئی اپنی خدمت لاپرواہی سے کرتا ہے تو کیا لکھا ہے؟ ملعون ہے. اگر کوئی خدمت کو لاپرواہی یا بے پرواہی سے کرتا ہے، کلام میں لکھا ہے لچاری کے ساتھ نہیں. کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو لچاری کے ساتھ نہ کرنا، پورے دل سے کرنا. اور یہاں پر لکھا ہے اگر کوئی خدا کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے تو وہ ملعون ہے. بہت سے ایماندار جو چرچ کی ساری رسومات کرتے ہیں، مسیحی بھی کہلواتے ہیں، لیکن خدا کا کام بے پرواہی سے کرتے ہیں. تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ ملعون. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ملعون ہیں. خدا کا کام کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، کرتے ہیں، لیکن کرتے لاپرواہی سے ہیں، بے پرواہی سے، پورے دل سے نہیں کرتے. تو کلام کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ملعون ہیں. میں بار بار ایک بات کو بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ لوگ کس وجہ سے برکت سے محروم ہیں، کس وجہ سے لوگ برکت حاصل نہیں کر رہے، کس وجہ سے لوگ پیچھے جا رہے ہیں، کس وجہ سے لوگوں کی برکت رکی ہوئی ہے. آپ چرچ میں آتے ہیں تاکہ خدا کی عبادت کریں، خدا کی پرستش کریں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، چرچ ہی جانا ہے نا، ابھی کو 10 تو نہیں بجے، اتنا بھی جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑے سے تو گیت بھائی شما تھوڑے سے گیت گا لے گا، اس کے بعد ہی جائیں گے. تو کیا یہ لاپرواہی نہیں ہے؟ لاپرواہی ہے نا. اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے ہم ٹائم پہ جاتے ہیں. کوئی لاپرواہی کرتا ہے؟ نہیں کرتے، ٹائم سے جاتے ہیں. لیکن خدا کے کام کو لاپرواہی سے کرتے ہیں. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ سب گیت گائیں، سب زبور گائیں، سب خدا کی پرستش کریں، تو سب کا حق بنتا ہے کہ وہ خدا کی پرستش کریں. اگر کہا جائے کہ سب تالیاں بجائیں، آپ کے پاس سب کے پاس میوزک نہیں ہے، مختلف ساز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہاتھ تو ہیں، آپ خدا کی پرستش کے لیے ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اور میٹنگ لیڈ کرنے والا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں، آپ اس کو ایسے ہی بجاتے ہیں، آواز آتی ہے، لاپرواہی سے کرتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے، غور سے سنیے، بائبل میں لکھا ہے ملعون ہیں. جو بھی کام آپ کو ملا ہے. میں ایک شخص سے بڑا خوش ہوں، بھائی اویس یہاں پر بیٹھے بھی ہیں. ٹائم سے آ کے وہ پوچھتے ہیں کہ چرچ کی تیاری ہے، تیار ہے. 8 بجے آ کے چیک کرتے ہیں یا شام کو چیک کرتے ہیں ہفتے کو. یہ کام تو کئی اور بھی لوگوں کو دیا گیا تھا، لیکن کوئی اتنا نظر نہیں آتا. کبھی کبھی ایک اور بھی بچہ ہے ہمارا، وہ بھی آتا ہے، پوچھتا ہے. بائبل میں لکھا ہے اپنی ذمہ داری اگر لاپرواہی سے کرتے ہیں، اگر وہ کام جو آپ کے سپرد ہوا ہے بے پرواہی سے کرتے ہیں تو ملعون ہیں. ایسا کرنے سے برکت رک جاتی ہے، لعنت ٹھہر جاتی ہے. اگر میں بہت لمبا کلام آج نہ بھی سناؤں، اگر آپ کو اتنی بات کی سمجھ آ جائے تو یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کی لعنتوں کو ختم کر کے برکت میں بدل سکتا ہے.
غور سے سنیے، ہر وہ کام جو خدا کے لیے کرتے ہیں اس میں لاپرواہی بے پرواہی نہیں چلتی. خدا کے سامنے ہمارے میں چلتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چلتی ہے، لیکن خدا کے سامنے نہیں چلتی. یونا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ خدا کی خدمت کے لیے گیا، کسی اور کا کے لیے نہیں، لیکن خدا کی مرضی کے خلاف گیا. مشکلات اس پر ٹھہر گئے، پریشانیاں آنی شروع ہو گئی. مچھلی کے پیٹ میں مشکلات، جہاں بھی جاتا مشکلات، کیونکہ خدا کا کام اس نے یوں سمجھا کہ کوئی بات نہیں، ادھر نہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. اس نے خود سمجھا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. ترسیس جاتے ہیں، نینوا جاتے ہیں، ایک ہی بات ہے. خدا نے آپ کے سپرد کیا ہے، جو کام آپ کو ملا ہے وہ وفاداری سے کریں، آپ پر برکت آئے گی، برکت ٹھہرے گی. بائبل نے بتایا ہمیں، خدا کے کلام سے ہم نے سیکھا ہے، جو کوئی خدا کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ ان کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے، اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، ملعون ہو. ملعون ہو. جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے. یہ دوسرا سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ، جو خدا کے کلام کو، خدا کے خدمت کو بے پرواہی سے کرتا ہے، ایک تو وہ، اور دوسرا وہ جو تلوار کو خون ریزی سے روکتا ہے، وہ بھی. اب یہ دونوں باتیں ہم سیکھیں گے. ایسا کرنے سے ایک شخص ملعون ٹھہر جاتا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا، ان کاموں کو ٹھیک طرح سے کرتا ہے جس طرح خدا، تو خدا کی برکت اس پر ٹھہر جاتی ہے. ایک شخص کی کہانی سے ہم خوبصورت باتیں سیکھیں گے. ایک سٹوری سیکھیں گے بائبل میں سے. ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو بڑا نچیز سمجھتا تھا بھی. اس کو کام ملا، اس کو باپ کی طرف سے خدمت ملی، ایک ذمہ داری ملی. ذمہ داری یہ تھی کہ اس کے باپ کے گدھے گم گئے تھے. اس کو کام یہ ملا کہ باپ کے گدھے گم گئے تھے. اب وہ باپ کے گدھے اپنے نوکر کو ساتھ لے کر چلا گیا تاکہ وہ ان کو تلاش کرے. بائبل میں تلاش کرتا رہا لیکن وہ نہیں مل رہے تھے. جب وہ جا رہے تھے تو تب ایک اور بات جو بڑی خوبصورت بات ہے جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں قضات کی کتاب میں، پہلا سیموئیل کی کتاب میں، سیموئیل کی پہلی کتاب میں. یہ بڑی خاص بات ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. یہ سلسلہ 9ویں باب سے شروع ہوتا ہے، 15ویں باب تک ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے. اس طرح سے ہے کہ وہ گدھے ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر کوستانی ملک میں اس کو ملتے نہیں ہیں. پھر اس نے اپنے نوکر سے ایک بات کی. اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارا باپ پریشان نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ گدھوں کی فکر چھوڑ کر ہماری فکر کرنا شروع کر دے کہ گدھے تو ملے نہیں، بندے بھی نہیں مل رہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم گھر کو واپس چلے جاتے ہیں. اس کے ملازم نے اسے ایک مشورہ دیا، ہم ایسا نہیں کرتے، لوٹتے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہم ایک مرد خدا کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں. اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اس سے ساری بات کریں گے
کہ ہمیں گدھے نہیں مل رہے, ہماری ہیلپ کرے. وہ غیبین ہے, خدا کا نبی ہے, شاید ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے, کوئی ایسا راستہ ہمیں بتا دے کہ ہم آسانی سے وہاں پر چلے جائیں, وہ ہمیں مل جائے. آگے سے سول کیا کہتا ہے, 9 باب کی 6 آیت پڑھیے. جی, اس نے اس سے کہا, دیکھ ایک اس شہر میں ایک شخص ہے, مرد خدا ہے, جس کی بڑی عزت ہوتی ہے. اس شخص کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں, جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سب ضرور ہی پورا ہوتا ہے, اور جو کچھ وہ اپنے منہ سے نکالتا ہے وہ ساری باتیں پوری ہوتی ہیں. سو ہم ادھر چلیں, شاید وہ ہم کو بتا دے. شاید وہ ہمیں کوئی اچھی جگہ, اچھا راستہ بتا دے, ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں. ہاں, وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کدھر جائیں گے. ساؤل نے اپنے نوکر سے کہا, ساؤل نے اپنے نوکر کو جواب دیا, لیکن دیکھ اگر ہم وہاں چلیں تو اس شخص کے لیے کیا لیتے جائیں. اگر ہم وہاں پر جاتے ہیں تو اس شخص کے ساتھ کیا کریں گے, کیا اس کو دیں گے, اس کے لیے کیا لیتے جائیں. سنیے, غور سے سنیے, پھر آگے پڑھتے ہیں. روٹیاں تو ہمارے توشہ دھان کی ہو چکی, روٹیاں تو ہم نے کھا لی ہیں, وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں, اور کوئی چیز ہمارے پاس نہیں جسے ہم, اور بھی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. ہم خالی ہاتھ خادم کے پاس کیسے جا سکتے ہیں جسے ہم اس مرد کی نظر کریں. ہم اسے کیا دیں گے. ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پر مجھے نظر آتی ہے, میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. سوچا کہ وہ نبی کے پاس جائیں, لیکن خالی ہاتھ کیسے جائیں, کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یوں مجھے اس کی سوچ سے لگتا ہے کہ وہ خدا کی خدمت کرنے والا شخص تھا, وہ خدا کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتا تھا. اس کی نیت میں تھا کہ وہ نبی کے لیے کچھ لے کے جائے. اب وہ جانا چاہتا تھا, سوچ اس کی بھنی کہ یہ بات ٹھیک ہے, مشورہ اچھا ہے کہ وہ نبی کے پاس جائے تاکہ اس کے باپ کے گدھے اسے مل جائے. لیکن مجبوری یہ تھی کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, اس لیے اس نے کہا مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آگے سنیے, ہمارے پاس ہے کیا, ہمارے پاس کیا چیز ہے. نوکر نے ساؤل کو جواب دیا, اب نوکر نے ساؤل کو جواب دیا, دیکھ پاؤ مسکال چاندی میرے پاس ہے, پاؤ مسکال 1/4 مسکال چاندی میرے پاس ہے, اسی کو میں اس مرد خدا کو دوں گا, اور وہ چاندی میں اس مرد خدا کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ ہم کو راستہ بتا دے. اس طرح سے ہم اس سے راستہ پوچھ سکتے ہیں. اگلے زمانہ میں اسرائیلیوں میں جب کوئی شخص خدا سے مشورہ کرنے چاہتا, ایسے ہی جب کوئی خدا کے پاس جاتا تو اسے غیبین کہتے تھے, آج کل ہم ان کو نبی کہتے ہیں. تو سنیے, تو یہ کہتا تھا, وہاں پر گئے اور اس نے کہا کہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں جو غیبین ہے, جسے خدا کلام جس کے ساتھ کرتا ہے اور اس کی باتیں سچی بھی ہیں, اور سارے اس کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ہم اس سے بات کرتے ہیں, اور ساتھ یہ کہ 1 پاؤ مسکال چاندی اس کو نظر کر دیں گے. اب وہاں پر جاتے ہیں, نبی سے بات کرتے ہیں, تو ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں. ایک دن پہلے سے خدا نے سیموئیل سے کلام کیا, کیونکہ بنی اسرائیل قوم وہ فریاد کرتے اس سے, نبی سے کہتے رہے کہ ہمیں بادشاہ چاہیے. انہوں نے کہا کہ دیکھ تو بوڑھا ہو گیا ہے اور تیرے بیٹے تیری پیروی نہیں کرتے. وہ آگے نبی نکلے نہیں, بنے نہیں, خادم نہیں بنے. اب ہمارے لیے تیرے بعد کون ہوگا, اپنے جیتے جی ہمیں کوئی بادشاہ دے دے تاکہ وہ ہماری عدالت کر سکے. حالانکہ ان کی عدالت تو خدا کرتا تھا اور خدا ان کا بادشاہ تھا, لیکن یہ ان کا اپنا خیال تھا کہ دوسری قوموں سے ہونا چاہیے. خدا نے دیکھا کہ یہ قوم ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کا بادشاہ ہو. خدا نے سیموئیل سے کہا کہ تو وہ شخص تیرے پاس آئے گا, قاداور بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, بنیامین کے گھرانے کا ہے, وہ آئے گا, تو اسے مسح کرے گا اور وہ بادشاہ بنے گا. اب وہ آتا ہے
تو خدا نے اس نے اپنے پاس اسے رکھا اور اس نے ساری بات اس کی سنی. آگے لکھا ہے اگر آپ اس کو 19ویں آیت سے پڑھتے ہیں بلکہ 18ویں سے پڑھیں. پھر ساؤل نے پھاٹک پر ساموئیل کے نزدیک جا کر اس سے کہا کہ مجھ کو ذرا بتا دے کہ گیب بین کا گھر کہاں وہ ہے. راستہ گھر اس کا کہاں ہے؟ ساموئیل نے ساؤل کو جواب دیا ساموئیل نے ساؤل کو جواب دیا وہ گیب بین میں ہی ہوں. جسے پوچھ رہا ہے وہ میں ہی ہوں. میرے آگے آگے اونچے مقام کو جا میرے آگے آگے تو اونچے مقام پر چلا جا کیونکہ تم آج کے دن میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے آج کے دن تم میرے ساتھ کھانا بھی کھاؤ گے اور صبح کو میں تجھے صبح تک میں تجھے رخصت کر دوں گا اور جو کچھ تیرے دل میں ہے سب تجھے بتا دوں گا. اور جو بات تیرے دل کے اندر ہے وہ ساری بات تجھے بتا دوں گا. ابھی بتایا نہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. اس کو پہلے پتا چل گیا. اس نے کہا میں بتا دوں گا کہ تیرے دل کے اندر کیا بات ہے. اور تیرے گدھے جن کو کھوئے ہوئے 3 دن ہوئے تیرے گدھے جن کو کھوئے ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں مت کر ان کے بارے میں پریشانی نہ کر کیونکہ وہ مل گئے. وہ مل گئے ہیں. اور اسرائیل میں جو کچھ مرغوب خاطر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کیا وہ تیرے اور تیرے باپ کے سارے گھرانے کے لیے نہیں؟ خدا تمہارے گھرانے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. وہ تمہارے لیے ہے. ساؤل نے جواب دیا کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے چھوٹے قبیلے کا نہیں؟ بنیامینی اس نے کہا میں چھوٹے گھرانے کا شخص ہوں. میرا گھرانہ اتنا بڑا نہیں ہے. جتنی ذمہ داری مجھ پر ڈالی جا رہی ہے میں چھوٹے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلے کے سب گھرانوں میں سے سب سے چھوٹا نہیں؟ بنیامین کا گھرانہ بھی چھوٹا ہے. اس گھرانے میں بھی چھوٹا ہے. سو تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ اور اسے کہتا تم مجھے اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اور ساموئیل نے ساؤل اور اس کے نوکر کو مہمان خانہ میں لایا اور ساموئیل نے اس کو اپنے مہمان خانہ میں رکھا اور ان مہمانوں کے درمیان جو کچھ 30 آدمی تھے صدر جگہ پر بٹھایا. صدر جگہ تھی وہاں پر اس کو بٹھایا. 30 مہمان پہلے تھے اور ہر ایک کے لیے انہوں نے گوشت کے پیس بھونے تیار کیے اور ان کے لیے بھی انہوں نے تیار کیے. اپنے باورچی کو کہا کہ ان کو صدر جگہ پر بٹھاؤ اور اچھا کھانا ان کو دیا جائے. اب وہ حیران تھے کہ وہ تو اپنے کام کے لیے آئے ہیں کہ ان کو گدھے مل جائیں, لیکن یہاں پر تو ان کو بادشاہ مل اور وہاں پر صدر مقام ان کو مل رہا ہے, ان کو عزت مل رہی ہے اور وہ اپنے آپ میں خوش بھی تھے اور حیران بھی ہو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں ایک خاص بات یہاں تک پہنچنے میں آپ پر جو ظاہر کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ جسے خدا برکت دیتا ہے وہ ایسے ہی کسی کو پکڑ کے برکت اور وہ شخص چینج ہو جاتا ہے, بدل جاتا ہے, لیکن کوئی اس کے پیچھے کو بات ہوتی ہے ضرور. مجھے اس کہانی سے یہ بات نظر آتی ہے کہ در خدمت تھی. وہ کہتا ہے نبی کے پاس ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, کچھ تو ہونا چاہیے ہمارے پاس. اب خدا نے اسے پسند کر لیا, چن لیا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو. وہ کہتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, گھرانہ ہمارا چھوٹا, اس قبیلے میں بھی ہم چھوٹے گھرانے کے ہیں, ہم اس قابل کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن رات کو ایسا ہوا کہ وہ ان کے پاس رہے, انہوں نے خاطرداری کی. پھر سیموئیل نے 10ویں باب میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ سیموئیل نے تیل کی کپی اٹھائی اور اس پر انڈیلی اور اس سے چوما بھی اور اسے مسا کیا, اسے برکت دی. اب اس سے کہا بھی گیا کہ تو اب جائے گا, تیرے پاس برکت ہوگی. خدا کی برکت اس پر ٹھہر گئی تھی. اور جب وہ آگے بڑھتے ہیں ان کو گدھے بھی مل جاتے ہیں اور ان کا سارا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے, لیکن ساتھ ان کو اس پر برکت ٹھہر جاتی ہے. خدا مسا, خدا کی حضوری اس پر ٹھہر جاتی ہے. سو پڑھیے آپ اس کو 5ویں آیت سے پڑھ رہے ہیں.
10वें बाब की 5वीं आयत से। और बाद उसके तो खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फलस्तियों की चौकी है, जहां पर फलस्तियों की चौकी है वहां पर पहुंचेगा। और जब तू वहां शहर में दाखिल हो तो नबी की एक जमात जो ऊंचे मकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी। वहां पर तू जाएगा तो नबियों की एक जमात तुझे जो ऊंचे मकाम से नीचे की तरफ आ रही होगी वो तुझे मिलेगी। और उनके आगे सितार और दाफ और बांसुरी और भरबत होंगे। उनके साथ म्यूजिक होगा, एक टीम गाती हुई नीचे उतरेगी। वो नबूवत करते होंगे और वो साथ साथ नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी। तब खुदा की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी। और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा। और उनके साथ नबूवत करने लगेगा। और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। और तू बदल कर और ही आदमी बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस पर खुदा की बरकत ठहरती है वो बदल कर और ही आदमी बन जाता है। काम किस गया है? गधे तलाश करने। बादशाही भी मिल गई, नबी भी बन गया। खुदा का मस्सा, खुदा की हजूरी ने उसकी जिंदगी को चेंज कर दिया, बदल दिया उसकी जिंदगी को। और उसने कहा वहां पर नबी होंगे, वो बरबत और साजों के साथ गाते हुए नीचे उतरते होंगे। वहां पर तू उनको मिलेगा और तेरे ऊपर इस कदर रूह का मसा होगा, खुदा का रूह ठहर जाएगा और तू नबूवत करने लगेगा, बल्कि तू और ही आदमी बन जाएगा। पहले क्या था? गधे तलाश करने वाला। अब क्या बन गया? बादशाह और नबी बन गया। जिस पर खुदा की बरकत ठहरती है वो और ही आदमी बन जाता है। आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि लोग हैरान हुए, ये सौल, ये नबूवत करने वाला, ये नबियों के साथ मिल गया, ये तो नबी बन गया, एकदम से ये नबूवत कैसे करने लगा? उनके लिए हैरानगी की बात थी कि ये तो वो शख्स नहीं है, ये तो पहले वाला नहीं रहा, ये तो चेंज हुआ है। किसने चेंज किया था? खुदा के मस्सा ने, खुदा की हजूरी ने, खुदा के रूह ने। जिस पर वो ठहर जाती है, जिस पर खुदा की बरकत ठहर जाती है, वो और ही आदमी बन जाता है, वो चेंज हो जाता है। जी आगे थोड़ा सा पढ़ दें 7वीं आयत से। और भी आदमी होगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही काम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और तू मुझसे पेशतर जिलजलाल को जाना, और देख मैं तेरे पास आऊंगा ताकि सौख्तनी कुर्बानियां करूं। उसको मशवरा दिया गया कि वो ऐसा करेगा और नबूवत करेगा और ही आदमी बन जाएगा। आगे पढ़ते हैं तो लोगों ने उसके बारे में सोचना शुरू किया 10वीं आयत में। और जब वो उधर उस पहाड़ के पास आए, जब वो वहां पहाड़ के करीब पहुंचे तो नबियों की एक जमात उसको मिली। जिस तरह से कलाम हुआ था उसी तरह से नबियों की जमात उनको मिल गई। और खुदा की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई। और खुदा की रूह जोर से उस पर नाज़िल हुई। और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। दरमियान नबूवत करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने ये देखा, जब उसके मिलने वाले जान पहचान वाले उसको नबूवत करते हुए देख रहे थे कि वो नबियों के दरमियान नबूवत कर रहे हैं, नबियों के दरमियान कैसे नबूवत कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से कहने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे कि इसके बेटे को क्या हो गया। कैस के बेटे को हुआ क्या है कि वो नबियों के साथ बैठा और नबियों में शामिल है। क्या सौल भी नबियों में शामिल है? हाँ, सौल कैसे नबियों में शामिल हो गया है? सुनिए, दो बातें, बरकत और लानत। जिस पर बरकत ठहर जाती है वो और ही आदमी बन जाता है, और जिस पर लानत ठहरती है वो भी और ही आदमी बन जाता है। और आपने पढ़ा यिर्मयाह में क्या लिखा है? जो कोई खुदा के काम को बेपरवाही से करता है और अपनी तलवार को खून रेजी से बाज रखता है, वो और ही आदमी बन जाता है। वो और आदमी को बनता है मलाउन ठहरता है। जो कोई खुदा के काम को लापरवाही से करता है, लापरवाही से खुदा की खिदमत करें, लेकिन जितनी भी आपके सपोर्ट है,
جتنا بھی کام آپ کو دیا گیا ہے، جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو بڑی وفاداری کے ساتھ کریں۔ خدا وفادار لوگوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے، ان پر خدا کا مسا، خدا کی حضوری ٹھہرتی ہے اور وہ بلیسڈ ہوتے ہیں، وہ اور ہی آدمی بن جاتے ہیں۔ خدا کی برکت ٹھہری، خدا کا مسا اس پر ہوا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ بادشاہی کرنے لگا، بادشاہ بن گیا۔ پھر خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا۔ جب وہ ایک جنگ کے لیے جا رہا تھا تو خدا نے اس سے جنگ کے لیے تیار کیا اور خدا نے اسے کلام دیا۔ 15ویں باب میں پڑھیے، 15ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھیے۔ اور ساموئیل نے ساؤل سے کہا، ساموئیل نے ساؤل سے کہا، خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسا کروں، بھیجا ہے کہ میں تجھے مسا کروں، تاکہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ ساری قوم اسرائیل کا بادشاہ بنے۔ سو اب تو خداوند کی باتیں سن۔ ہاں، تجھے بادشاہ بنایا ہے، اب تو خداوند کی باتیں سن۔ سنیے غور سے، جب خدا کسی کو خدمت دیتا ہے، ساتھ کلام دیتا ہے۔ اسے اس نے بادشاہ ہونے کی خدمت دی کہ وہ قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ بنے، تو خدا نے اسے کہا کہ کلام سن۔ یہ بھی ذمہ داری ہے۔ ہم چاہتے ہیں خدا ہمیں خدمت دے، خدا کو خدمت ہمارے سپرد کر، لیکن کلام نہیں سننا چاہتے۔ خدا جب کام دیتا ہے، ساتھ کلام دیتا ہے، اس کی ترتیب دیتا ہے۔ خدا نے کہا، مسا ساموئیل نے کہا اسے کہ دیکھ، خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ تجھے مسا کروں کہ تو اسرائیل کے لیے بادشاہ ہو۔ سو اب تو خداوند کی باتیں سن۔ کیا باتیں ہیں؟ سنو۔ رب الفواج یوں فرماتا ہے، خدا تیرے بارے میں مجھے یوں کہہ رہا ہے، مجھے اس کا خیال ہے خدا کہتا ہے مجھے اس کا خیال ہے کہ امالیک نے اسرائیل سے کیا کیا، مجھے خیال ہے کہ امالیک اسرائیل کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ اور جب یہ مصر سے نکل آئے جب سے یہ مصر سے نکلے تھے، تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا، وہ ان کی مخالفت کرنے لگا۔ سو اب تو جا اور امالیک کو مار۔ اب کہا، اب تو جا اور امالیک کو قتل کر، مار ان کو، اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر جو دے، کچھ ان کا ہے وہ سب کچھ نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر، اور ان پر رحم نہیں کرنا، بلکہ مرد اور بچے، اور ان کے مرد بچے، ننھے بچے ننھے بچے بھی، اور شیرخوار، شیخوار بچے بھی، گائے بیل، ان کی گائے بیل بھی نہیں چھوڑنی، بھیڑ بکریاں، ان کے بھیڑ بکریاں بھی نہیں چھوڑیں گے، اونٹ اور گدھے سب کو قتل سب کا کو ڈال۔ قتل کر دے۔ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے۔ ساموئیل نے کہا، خدا نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، خدا اپنی قوم کا خیال رکھتا ہے، خدا جانتا ہے کہ امالیکیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اب خدا تجھے بھیجتا ہے، لیکن اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز نہ رکھنا۔ ملعون ہے وہ شخص جو خدا کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، ملعون ہے۔ خدا نے کہا، مجھے غصہ ہے، کام کر۔ انہوں نے، امالیکیوں نے کیا کیا قوم کے ساتھ؟ اب تو جا، ان کی ساری چیزوں کو نیست و نابود کر دے، ختم کر دے۔ خدا نے کلام کیا اور اس کے بعد وہ روانہ ہوا تاکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھے۔ تو کلام میں ملتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے اس کلام کو چینج کر دیا۔ آپ 8ویں آیت سے پڑھیے۔ اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا، اس نے بادشاہ کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا، اور لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا۔ لیکن ساؤل نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بھروں کو جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا۔ انہوں نے جیتا رکھا۔ کلام یہ تھا، کلام تو سب کو مارنے کا تھا۔ ملعون ہے جو اپنی تلوار خون ریزی سے روکتا ہے۔
جہاں پر خدا آپ کو آرڈر دیتا ہے، جہاں پر آپ کو خدا کہتا ہے کچھ کرنے کو، آپ اس کو وفاداری سے کریں۔ اس کو چونکہ حکم ملا تھا کہ وہ ان کو قتل کرے، آپ کو تو یہ حکم نہیں ملا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن جو کام آپ کے سپرد ہے اس کو تو وفاداری سے کریں۔ حکم ملا کہ ایسا کر، لیکن اس نے نہیں کیا، بادشاہ نے جیسا نہیں کیا تو خدا ناراض ہوا۔ 10ویں آیت سے، تب خداوند کا کلام سیموئیل کو پہنچا۔ تب خداوند کا کلام سیموئیل کو پہنچا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا، افسوس ہے کہ میں نے اسے بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر چکا ہے، اور اس نے میرے حکم کو نہ مانے۔ اور اس نے میرا حکم نہیں مانا۔ پس سیموئیل کا غصہ بھڑکا سامویل بڑے غصے میں آ گیا، اور وہ ساری رات خداوند سے فریاد کرتا وہ رہا۔ ساری رات خدا کے سامنے دعا کرتا رہا۔ ہوا کیا؟ ابھی بادشاہ بنایا ہے، اس کو کام دیا ہے، لیکن وہ کام کیوں نہیں صحیح کر سکا؟ ساری رات وہ خدا کے سامنے جھکا رہا۔ اور سیموئیل سویرے اٹھا کہ صبح کو ساؤل سے ملاقات کرے، صبح اٹھا کہ وہ ساؤل کے پاس جائے، اسے پوچھے کہ تو نے خدا کے کلام کے خلاف کیوں کیا؟ اور سیموئیل کو خبر ملی کہ ساؤل کرمل کو آیا، سامویل کو خبر ملی کہ وہ کرمز کو چلا گیا ہے، اور اس نے اپنے لیے یادگار کھڑی کی اور پھر گزرتا ہوا ذیلجلال کو چلا گیا۔ وہ کرمل کو گیا اور وہاں سے جلجلال کو چلا گیا۔ پھر سیموئیل ساؤل کے پاس گیا، سامویل جا کر ساؤل سے بات کرتا ہے، اور ساؤل نے اس سے کہا کہ تو خدا کی طرف سے مبارک ہو۔ ساؤل نے سامویل کے بولنے سے پہلے ہی بول دیا کہ تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو، میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا۔ میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا ہے۔ سیموئیل نے کہا، پھر یہ بھیڑ بکریوں کا ممیانہ اور گائے بیلوں کا بنبنانا کیسا ہے یہ کیا ہے؟ جو اس نے سنتا ہوں؟ کہا میں سنتا ہوں، دیکھ، اس نے کہا میں نے دیکھ تجھے مبارک ہو، میں نے سارا کام خدا کے کلام کے مطابق کیا ہے، لیکن اس نے کہا اگر تو نے کیا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ بھیڑ بکریاں اور گائے بیل کی آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں؟ بے شک اس نے کہا کہ یہ تو ہم نے خدا کے لیے رکھی ہیں کہ خدا کے گھر میں قربانیاں کریں، خدا کو خود کریں گے، قربانیوں کے لیے رکھی ہیں، ہم ورنہ اس کو قتل کر دیتے، لیکن ہم نے اس لیے چھوڑی ہیں کہ خدا کو یہ خدا کے سامنے رکھیں گے۔ تو سامویل نے کہا کہ کیا خدا اس سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے؟ قربانیوں سے خدا بڑا خوش ہو جاتا ہے؟ یہ 22ویں آیت میں لکھا ہے، سامویل نے کہا کیا خداوند سوختی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا کہ اس بات سے کہ خدا کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں۔ بغاوت اور جادوگری، بغاوت اور جادوگری، اگر آپ جادوگر ہی ہیں لیکن خدا کے کام سے بغاوت کرتے ہیں تو آپ ان کے برابر ہیں۔ بغاوت اور جادوگری برابر ہے۔ سرکشی ایسی ہی ہے جیسے مورتیوں اور بتوں کی پرستش کرنا، کلام توڑنا، کلام رد کرنا، کلام سے سرکشی کرنا، یہ مورتیوں اور بتوں کے بت پرستی کے برابر آ جاتا ہے۔ ہم بڑی لاپرواہی کرتے ہیں۔ غور سے سنیے آگے کیا لکھا ہے، سوچ چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا، سوچ چونکہ تو نے خدا کے حکم کو رد کر دیا، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا اس لیے خدا نے بھی تجھے ٹوٹلی رد کر دیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ اب تو آگے کو بادشاہ نہیں رہ سکتا۔ اور سے سنیے، یہ وہ شخص ہے جس پر خدا کا مسا تھا اور وہ ایک دم سے نبی بنا اور بادشاہ ہونے کے لیے مسا ہو گیا۔ خدا کا ہاتھ، خدا کی برکت جس پر ٹھہر جاتی ہے وہ اور ہی شخص بن جاتا ہے۔ اب خدا کی نافرمانی کی وجہ سے پھر یہ اور ہی شخص بن گیا۔ خدا نے کہا تو نے چونکہ اس کے کلام کو رد کیا ہے
اس لیے خدا نے بھی تجھے رد کر دیا ہے، آگے کو تو بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ساؤل نے سیموئیل سے کہا میں نے گناہ کیا کہ میں نے خداوند کے فرمان اور تیری باتوں کو ٹال دیا، اس نے کہا ہاں میرے سے گناہ ہوا کہ میں نے خدا اور تیری باتوں کو ٹال دیا، کیونکہ میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سنی۔ کیونکہ میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات مان لی۔ لوگوں سے ڈرا، جو لوگوں سے ڈرتے ہیں خدا سے نہیں ڈرتے، وہ لعنت ان پر ٹھہر جاتی ہے۔ سن رہے ہیں؟ ان پر برکت نہیں ہوتی، لعنت ٹھہر جاتی ہے۔ لیکن جو خدا کا کلام سنتے ہیں، خدا کی خدمت پرواز سے اور وفاداری سے کرتے ہیں، خدا کی بلیسنگ ان پر ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ اس نے کہا کہ اب چونکہ میں نے لوگوں کی بات سنی، میں نے خدا کا گناہ کیا، میں نے بات لوگوں کی مانی لیکن خدا کی بات نہ مانی، سو اب 25 آیت، سو اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرا گناہ بخش دے، میرا گناہ بخش دے اور میرے ساتھ لوٹ چل، میرے ساتھ لوٹ واپس آ جا، تاکہ میں خداوند کو سجدہ اب تک کروں۔ دونوں مل کے خدا کو سجدہ بھی کر لیتے ہیں۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا سامویل نے کہا میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا، میں تیرے ساتھ نہیں لوٹ سکتا، کیونکہ تو نے خدا کے کلام کو رد کیا کیونکہ تو وہ شخص ہے جس نے خدا کے کلام کو رد کر دیا، اور خداوند نے تجھے رد کیا خدا نے بھی تجھے رد کر دیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ آگے تو رہے۔ تیری خدمت ختم، تو خدا کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اور جیسے ہی سیموئیل جانے کو مڑا، جب سامویل یہ بات کر کے واپس اس کے جبہ کا دامن پکڑ دیا ساؤل نے ہاتھ چلاکی کی، زبردستی کی کہ زبردستی سے اپنی برکت واپس لے، اس نے اس کا جبہ پکڑ لیا اور وہ چاک ہو گیا۔ اور وہ پھٹ گیا۔ تب سیموئیل نے اس سے کہا پھر سامویل نے اس سے کہا خداوند نے اسرائیل کی بادشاہی تجھ سے آج ہی چاک کر کے چھین جس لی۔ طرح تو نے میرے اس پراہن کو اس کپڑے کو تو نے چاک کر دیا، اس میں سے خدا کی بادشاہی تو سے چاک ہو چکی ہے، وہ تیرے پاس نہیں رہے گی۔ اور تیرے ایک پڑوسی کو جو تجھ سے بہتر ہے دے دی ہے۔ اور تیرا ایک اور پڑوسی جو خدا کو پسند آ گیا، یہ اب بادشاہ اس کو چلی گئی ہے، تیرے پاس بادشاہ نہیں رہی، تو اور ہی شخص بن گیا۔ جس پر خدا کی برکت ٹھہرتی ہے وہ بھی اور ہی شخص بن جاتا ہے، اور جس سے برکت چھن جاتی ہے وہ بھی کوئی اور ہی شخص بن جاتا ہے۔ اور واپس آئے اس بات پر، کیا پڑھا ہے آپ نے؟ جو کوئی خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور اپنی تلوار کو خون ریز سے باز رکھتا ہے، وہ ملعون ہے، اس پر لعنت ٹھہر جاتی ہے۔ اس لیے غور سے سنیے، آج کے کلام میں سے آپ نے سیکھا ہے کہ خدا کی خدمت بڑی وفاداری کے ساتھ کریں۔ جو بھی کام آپ کے سپرد ہے بڑی وفاداری سے کریں، لچاری کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے ساتھ نہیں، اپنے جلال کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف وفاداری سے خدا کی خدمت کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، پھر اگلی دفعہ اس سے آگے بڑھیں۔